اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اعمال میں برکت رکھی ہے، متبرک کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی متبرک باعث برکت بنایا ہے۔ مثال کے طور پر زیتون باعث برکت ہے، دودھ باعث برکت ہے۔ پینے کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا۔ اسی طرح شہد ہے، باعث برکت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دو پانی خاص طور پر، ایک بارش کا پانی اور دوسرا زمزم کا پانی۔ بارش کا پانی باعث برکت ہے اور زمزم کا پانی باعث شفا بھی ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سنن دارقطنی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ماء زمزم لما شرب له۔ زمزم جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ان شربتہ تشفی شفاک اللہ، اگر بیمار پیے شفا کی غرض سے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شفا دے دیں گے۔ وَإِن شَرِبْتَهُ لِشِبْعِكَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ، اگر کوئی اپنی بھوک دور کرنے کے لیے زمزم کا پانی پیے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بھوک کو دور فرما دے گا۔ وَإِن شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ، اگر زمزم کے پانی کو پیا جائے پیاس کو بجھانے کے لیے، قطعہ اللہ، اللہ پاک پیاس کو بھی بجھا دیں گے۔ وَهِيَ حَسْبَةُ جِبْرَائِیل، یہ جبرائیل کا کھودا ہوا پانی ہے۔ وَسُقِيَ اللَّهِ اسماعیل، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کنواں سے اپنے پیغمبر اسماعیل کو پانی پلایا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زمزم کا پانی یہ ہر مقصد کے لیے جو پیا جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تمہیدی طور پر بارش کا پانی، یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ بہت سارے لوگ اس کے متعلق پوچھتے بھی ہیں، کچھ کہتے ہیں بارش کا پانی باعث برکت ہے، کچھ کہتے ہیں بارش کے پانی میں 70 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا جائے، 70 مرتبہ معوذتین پڑھ لیا جائے اور بیمار کو پلایا جائے تو شفا مل جائے گی۔ بہرکیف اس حدیث کی کوئی سند نہ مجھے ملی ہے اور نہ کسی سے سنا ہے، بس ایسے لوگوں سے سنا ہے جو سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش کے پانی کو باعث برکت بنایا ہے، باعث برکت بنایا ہے۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت کے مختلف پہلو ہیں۔ اگر عمر میں برکت کی دعا کرے تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب برکت دیں گے تو بندہ نیک اعمال کرنے لگ جائے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے لگ جائے گا۔ مال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ مال میں اضافہ بھی ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حلال مال دیں گے اور وہ بندہ حلال جگہ پر، جائز جگہ پر اپنے مال کو خرچ کرے گا۔ اولاد میں برکت کا مطلب اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ بیوی میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہے اب دو ہو جائیں گی،
بیوی میں برکت کی دعا دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی نیک صالحہ بن جائے گی، اپنے خامد کی فرما بردار بن جائے گی۔ تو برکت کے مختلف پہلو ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش کے پانی کے متعلق سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے اتارا ببرکت پانی کو، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پانی کے ذریعہ سے بہت سارے باغات اگائے، اناج اگایا جس کے کھیتوں کو کاٹا جاتا ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش کے بابرکت پانی سے ایسے کھجور کے درخت پیدا فرمائے جس کے اوپر نیچے پھل لگتے ہیں، رزقاً للعباد، اللہ سبحانہ و تعالی بارش کے اس بابرکت پانی سے اپنے بندوں کو روزی عنایت فرماتے ہیں۔ بِهِ بلدۃ میتا، اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کے اس بابرکت پانی سے مردہ شہروں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ کذالک الخروج، اسی طرح ہم سب کا نکلنا ہوگا۔ مردہ شہروں کا مطلب یہ ہے جس جگہ زمین پر بارش نہ ہو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، نہ تو اس سے پھل اللہ سبحانہ و تعالی پیدا فرماتے ہیں، نہ اس سے فصل پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آسمان کا بابرکت پانی اس زمین پر گرتا ہے، اس سے پھل بھی اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے رزق کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو برکت کا یہ معنی ہے، کذالک الخروج، اسی طرح ہم سب کا نکلنا ہے۔ جس طرح زمین مردہ ہو جاتی ہے، وہ فصل کو اگا نہیں پاتی، جب اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے ببرکت پانی کا نزول فرما دیتے ہیں تو وہ زمین مردہ نہیں رہتی، اب وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب زمین میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، وہ مردہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں، اسی طرح اس مردہ انسان کو بھی کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی زندہ فرما دیں گے۔ تو آسمان کا بارش کا پانی باعث برکت ہے۔ برکت یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص عطیہ ہوتا ہے، خاص تحفہ ہوتا ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو آسمان کے پانی کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ فرماتے ہیں طبی طور پر، سائنسی طور پر، کہ یہ بخارات ہوتے ہیں جو بارش کی صورت میں برستے ہیں، جو ابتدائی بارش ہو، شروع کی جو بارش ہو، اس کا پانی اکٹھا نہ کیا جائے، اس کا پانی نہ پیا جائے، کیونکہ وہ شروع کا جو پانی ہوتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر ہو جائے بارش کو ہوتے ہوئے، اس وقت اگر اس کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، آپ بھی پئیں یا اپنی کسی بیمار کو پلائیں، تو وہ پانی باعث برکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ارشاد فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے لیے اس پانی کو باعث برکت بنا دیا ہے۔ دوسرا زمزم کا پانی۔ زمزم کے فضائل گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ اس جمعہ المبارک میں اس کی تاریخ کے حوالہ سے زمزم کنواں بیت اللہ سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلہ پر ہے، اور یہ 50,000 سال پرانا
50,000 سال سے یہ زمزم کا کنواں اور اس سے پانی جاری ہے۔ آج کی سائنس بتلاتی ہے 60-70 سال تک تو کوئی بھی چشمہ ہے وہ چلتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی، لیکن زمزم کا کنواں کو چلتے ہوئے 50,000 سال بیت گئے، اور آج بھی الحمدللہ اس کا پانی صاف شفاف ہے، ذائقہ بھی وہی ہے، پینے میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے باعث شفا بنایا ہے۔ قبیلہ بنو جرہم، ان کا اس کنویں پر قبضہ تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، قبیلہ بنو خزاع اور قبیلہ بنو جرہم ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، اور قبیلہ بنو جرہم یہ مغلوب ہو گئے اور وہاں سے بھاگ دیے۔ ان کا جو قیمتی سامان تھا، تلواریں تھیں اور 2 سونے کے ہرن تھے جو ایران کے بادشاہ نے بیت اللہ کے لیے گفٹ دیا تھا، اس کو بھی اس کنویں میں ڈال کر وہاں سے دوڑ لگا کر بھاگ گئے۔ سردار عبد المطلب ان کو خواب نظر آتا ہے، اپنے حجرہ میں سوئے ہوئے ہیں، خواب دکھائی دیتا ہے۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے سردار برہ ہو دو۔ دوسرے دن پھر خواب میں آواز آتی ہے طیبہ ہو دو۔ تیسرے دن پھر آواز آتی ہے مظنونہ ہو دو۔ چوتھے دن پھر خواب میں آواز آتی ہے زمزم کو کھودو۔ پھر بتایا گیا کہ زمزم کا کنواں خون اور نیند کے درمیان چوٹیوں کا جو سوراخ ہے اس جگہ موجود ہے۔ کل وہاں کوا اپنی چونچ مارے گا، اس سے پہچان لینا کہ یہاں زمزم کا کنواں موجود ہے۔ لوگوں نے اپنی نظر و نیاز کی وہ جگہ بنا لی، کیونکہ اس کو بند کیا ہوا تھا۔ وہاں اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، گندگی کو وہاں پھینکا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا سردار عبد المطلب کو یہ خواب دکھلایا۔ صبح جب خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، زمزم کنواں کی تلاش میں نکلے اور اسی جگہ پہنچ گئے۔ کبے پر نظر تھی، کبے کو دیکھا کہ اسی جگہ پر کوا اپنی چونچ مار رہا ہے۔ سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا اس جگہ کو کھودنا شروع کرو۔ وہ بیٹا کھودتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تھوڑی سی دیر کے بعد اس کنویں کے کچھ آثار ان کو دکھلا دیے۔ پتہ چل گیا کہ کنواں ہے، اس کی منڈیر نظر آ گئی۔ کنواں کھودا، اس کو صاف کیا۔ جب اس کا پانی صاف ہو گیا، گندگی کو نکال دیا، قریشی لوگ آگے کہنے لگے کہ سردار یہ کنواں تو ہمارا ہے، یہ ہمارے پیغمبر جناب سیدنا اسماعیل کی یہ نشانی ہے، لہذا یہ کنواں ہمارا ہے۔ سردار عبد المطلب سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سردار عبد المطلب نے کہا کہ لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے اور لڑائی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لہذا ہم کیوں نہ ایسا کر لیں، فیصلے کے لیے کوئی سازش مقرر کر لیتے ہیں۔ تو قریشی لوگ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ایک اپنا سازش مقرر کر لیتے ہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قبیلہ بنو سعد حسین کی ایک کاہنہ اس کو مقرر کیا جو شام میں رہا کرتی تھی۔ قریشی لوگوں نے اپنا ایک ایک بندہ اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ سفر کا سامان ساتھ لیا، کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے لی۔ سردار عبد المطلب انہوں نے بھی اپنے ساتھ کچھ بندوں کو اکٹھا کیا اور شام کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب شام کے سفر کے ابھی سفر شام کا طے نہیں ہوا،
کے درمیان میں ہی ساری چیزیں سردار عبد المطلب اور ان کے لوگوں کے پاس سے ختم ہو گئی، نہ تو پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کھانا۔ قریشی لوگوں کے پاس کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ سردار عبد المطلب ان سے کہنے لگے کہ بھئی ہمارے بندوں کو پانی پلایا جائے، کھانا بھی کھلایا جائے، تمہارے پاس ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ قریشی لوگ انکار کیا۔ انکار اس وجہ سے کیا کہ شاید اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے سردار عبد المطلب اور ان کے لوگ یہی مر جائیں تو یہ سارا کا سارا کنواں ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، سردار عبد المطلب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اپنے دوستوں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ اب ایسا کرو، کھڈا کھودنا شروع کرو، ہر بندہ اپنے اپنے لیے کھڈا کھود لے، کوئی مر جائے تو اس کو اس میں دفن کر دیا جائے۔ تو ہر ایک نے اپنی قبر خود کھودی۔ سردار عبد المطلب اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں کہ چند قدم تھوڑے آگے چلے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک چشمہ اونٹنی کی قدموں سے نمودار ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سردار عبد المطلب نے جب یہ چشمہ دیکھا تو آپ بھی حیران ہو گئے، اور قریشی لوگوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، لہذا ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے اس فیصلے پر راضی ہوئے۔ سردار عبد المطلب اور قریشی لوگ مل کر اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو یہ مختصر سی اس کنواں کی تاریخ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمزم کے کنواں کو تا قیامت اپنے بندوں کے لیے باعث برکت اور باعث شفا بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کنویں کے پانی کی برکت سے بندے کی ہر مراد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس دارقطنی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جب آپ زمزم کا پانی پیتے تو یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تو ہم میں سے بھی کوئی بندے کو یہ پانی نصیب ہو جائے جو باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے، اور بندے کے ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی بہترین یہ پانی ہے، تو یہ دعا پڑھیں جو سیدنا عبداللہ بن عباس پڑھا کرتے تھے۔ زمزم کے پانی کو پینے کے آداب شاید وہ بھی گزشتہ جمعہ المبارک میں بیان کر دیے کہ زمزم کا پانی جب مل جائے تو قبلہ رخ ہو کر زمزم کا پانی پیے، یہ اس کا احترام ہے۔ حضور بھی اسی طرح پیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عباس نے ایک بندہ سے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ زمزم کا پانی پی کر آیا ہوں۔ کہا کہ زمزم کے پانی کے پینے کے آداب کا پتہ ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ فرمایا کہ جب زمزم کا پانی پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور 3 سانس میں زمزم کا پانی پیو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ زمزم کی نعمت، یہ زمزم کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایمان والے مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ زمزم کا پانی خوب پیٹ بھر کر پیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی جو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آیت بیننا و بین المنافقین انہم لا یتضلعون من زمزم، ہمارے درمیان اور منافق کے درمیان کیا یہ نشانی ہے کہ منافق زمزم کا پانی کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ حضور بھی زمزم کا پانی پیتے تو اس طرح پیتے کہ آپ کے ناخنوں میں پانی دکھائی دیتا۔
حلق تک زمزم کا پانی پہنچ جاتا، حضور اس طرح زمزم کا پانی پیا کرتے تھے۔